بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، لیکن اور مکی صورتوں میں سے ہے، لیکن یہ نہیں کہ سب سے پہلے ہی نازل ہوئی ہو، لیکن جب سے نماز ہوئی تو یہ سورت بھی آئی، تو نماز کا حصہ ہے یہ سورت، اور پورے قرآن کا خلاصہ اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ مثانی مانا بار بار پڑھی جاتی، 7 من المثانی، بار بار پڑھی جانے والے آیتوں میں سے 7 دی ہیں آپ کو، اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ اکیلی سورت ہی قرآن عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بازواج منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، لہذا تو آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھ اس مال و دولت اور اس دنیا کی رونق اور چمک کی طرف جو ہم نے مختلف طبقوں کو دے رکھی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سورت تنہا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب یہ سورت آپ کے پاس ہے تو پھر کیوں اپنی آنکھیں پھیلائے ان خزانوں میں جو لوگوں کو ہم نے دے رکھے ہیں۔ ظاہرۃ الدنیا، دنیا کی چمک دمک، ظاہر ہے کہ خواہ ایوان صدر ہو یا وزیر اعظم ہاؤس ہو، ہے تو دنیا کی چمک دمک ہے، ان کی بلٹ پروف گاڑیاں ہوں یا ان کے طیارے ہوں، ہے تو دنیا کی چمک دمک، کب تک رہ جائے گی اپنے پاس ہے۔ اور یہ چمکاتے کتنے ہی گزر گئے، یہ بنگلوں میں، ان کوٹھیوں میں، ان ایوان صدروں میں کتنے ہی لوگ پہلے رہے گئے، یہ خزانہ نہیں جاتا۔ تو یہ پوری صورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بڑا اعجاز ہے اس میں، پورے قرآن کا خلاصہ چند آیتوں میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی فضیلتیں بیان کر دی کہ اس سورت کا نام الحمد بھی ہے، سورت الحمد، یعنی یہ بھی اس کا نام ہے۔ فاتحہ بھی اس کا نام بہت مشہور ہے، سورہ فاتحہ۔ تو فاتحہ کے معنی کھولنے والی، فاتحہ، کیونکہ قرآن اسی سے کھلتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں ہم، اس لیے قرآن کو یہی کھولتی ہے سورت، اس کے بعد پھر آگے پڑھا جاتا ہے۔ اور سورہ شفا بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، یہ اس سورت کی خاصیت ہے یہ۔ اور صحابہ جا رہے تھے تو جیسے نکلتے تھے فوجی دستے، تو آگے ایک جگہ ٹھہرے تو ان سے کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی مہمانی نہیں تمہاری، چلو ٹھیک ہے بھائی۔ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اب وہ بھاگے ہے کہ تم میں کوئی دم کرنے والا ہو، ہمارے سردار کو تو سانپ نے ڈس لیا۔ ایک صاحب نے کہا میں ہوں، وہ لے گئے اسے، انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے 30 بکریاں دی، یہ مہمانی نہیں کرتے تھے، یہ اب 30 بکریاں دی۔ تو اب اس میں یہ تشویش کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بھی قرآن پہ معاوضہ لینا ہے، تو اس لیے رکھ لیا اپنے پاس کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ صدقہ کر دیں گے۔ جب آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا، اور یہ 7 بکریاں یہ ملی، آپ نے کہا کہ میرا بھی حصہ رکھ لو، یہ ہوا ان کی دل جوئی تھی، ورنہ آپ نے کیا کرنا تھا، اس طرح یہ دل جوئی تھی، کہ مطلب یہ کہ اس چیز پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کام ہے تمہارا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ شفا ہے۔
اور آج بھی سانپ کے دم میں بھی کرتا ہوں اس کے پر سانپ کا دم، سانپ کا، بچھو کا اور کتے کا، 3 دم تو مجرب ہے، آج تک کوئی خطا نہیں گیا۔ اور دوسری بیماریوں کے لیے بھی تو میاں سراج دین پوری مندزل العالی فرمانے لگے کہ میرے والد سن 45 میں حج پر گئے تھے، ویزے وغیرہ تو اس نے کہا ہوتے، ویزا سن 74 کے بعد لگا سعودیہ میں، اس سے پہلے تو ویزے نہیں تھے، تو کہتے کہ وہ گئے تو وہاں ایک بہت عرصہ رہے، کہتے وہاں کیونکہ پابندیاں نہیں تھیں، جب چاہے کوئی رہے، جہاں چاہے رہے، ویزا تو ہے نہیں، جب تک چاہے رہے۔ تو وہ وہاں مسجد نبوی میں ایک بزرگ تھے جن کے دانت نہیں تھے، تو ابا جان ان کو جو ہے نا وہ کھلاتے تھے سرید بنا کے، وہ بہت خوش ہوتے، روزانہ ابا جان پابندی سے سرید بناتے ان کے لیے اور وہ ان کو کھلاتے۔ جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، وہ تحفہ یہ سورت ہے، فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کے اس سورت کو 15 دفعہ پڑھو، بسم اللہ بھی پڑھو اور آخر میں آمین بھی کہو ہر دفعہ، اور پانی پہ پھونک کے پانی پی لو، کوئی بیماری خواہ کینسر ہی کیوں نہ ہو اس سے جائے گی، لیکن یہ کہ پیتے رہو، ناغا نہ کرو، پیتے رہو پیتے رہو، جو بھی سنگین سے سنگین بیماری ہے وہ اس سے جائے گی، ذرا دیر لگ جائے گی ٹھیک ہے، آج ہم تو مصیبت ہے نا کہ ترت نتیجہ لینے والے، کہ ترت نتیجہ آئے، اب یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ رفتہ رفتہ یہ اس کو یہ بیماری کو شفا دے دے گی، ہاں جی، تو اس لیے یہ یعنی ہسپتالوں سے بچاتی ہے یہ، لیکن ذرا صبر سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ آج پلائیں اور کل ہی شفا ہو جائے یہ نہیں۔ اب کینسر والے بیچارے تکلیف میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہسپتال کہاں انہیں شفا دے دیتے ہیں، آج تک کینسر کا علاج ہی نہیں دریافت ہوا، سسر کے مرتے ہیں۔ اگر وہ شروع اس کا پانی پینے لگ جائے، یہی پانی روزانہ، دوسرا دم کر کے دے دے، خود نہ کرے دوسرا دم کر کے دے دے، لیکن 15 دفعہ پڑھنی ہے اور ہر دفعہ آمین بھی کہنا ہے، بسم اللہ بھی شروع میں کہنی ہے، ہاں جی، کیونکہ بسم اللہ اس کی آیت نہیں ہے، ہاں، بسم اللہ جیسے دوسری صورتوں کے شروع میں ایسے اس کے شروع میں ہے، تو بسم اللہ کسی صورت کی آیت نہیں ہے، صورتوں سے علیحدہ ہے، قرآن کی آیت تو ہے کیونکہ نازل جو ہو گئی، اس لیے وہ اکیلی ہی بس سب نے صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلی ہی ہے، کسی صورت کی آیت نہیں ہے۔ تو ویسے وہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں ہے، جو خط جو ملکہ نے پڑھا تو اس نے کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، یہ تو اس لیے اور بھی اس کے بہت سے نام ہیں، ام القرآن یا ام الکتاب، جو کتاب کی اصل یہ ہے، ہاں جی، کیونکہ کتاب میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صفات ہے، اور اس کے بعد ذکر ہے عبادت کا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی بس، ہاں جی، اور پھر ذکر ہے صراط مستقیم کا، ہاں، کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور پھر ذکر ہے قیامت کا، ہاں، کہ قیامت یقیناً آنی ہے، اور پھر ذکر ہے ایمان والوں کا اور کافروں کا، ہاں، مختصر طور پر اس میں آ گیا، ہاں، اور اللہ تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، نماز میرے اور میرے بندے کے عد و عاد ہے، یعنی اس کو نماز قرار دیا، عد و عاد ہے، ہاں، کیسے عد و عاد ہے؟ اور جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، تعریف کی ہے۔
اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی ابدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے۔ قیامت کا دن بہت مصیبت کا دن ہے، پوری کائنات پر درہم برہم کائنات، پھر کائنات کو قائم کرنا بہت بڑا دن ہے، اس لیے بڑی عظمت ہے کو جو اس دن کو کنٹرول کرنے والی ذات قیامت کے دن کو کنٹرول کر، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک سب زمین سے اٹھائیں گے، خرب مخلوق ہے، اس کو اس دن کو کنٹرول کرنا، تو مجدنی ابدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب یہ آگئی چوتھی آیت آدواد، کیونکہ آدواد ہے، فرمایا کہ یہ بین و بین عبدی نصفین، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی میرے لیے ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آدھی بندے کے لیے کہ میرا بندہ کہتا ہے تو اس سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندے کے لیے، ولعبدی ما سال، اور آگے چونکہ دعا ہی دعا ہے تو میرے بندے کو مل جائے گا جو مانگا اس نے، تو یہ قبولیت دعا کے لیے بھی یہ مؤثر ہے، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دعا قرار دیا، تو اور پوری کیا رب العالمین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین تک تو اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئی، اور ایاک نعبد میں توحید آ گئی، صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، اور آگے ایاک نستعین میں اہل ایمان کا اللہ سے تعلق آ گیا کہ مدد اسی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم گویا اسلام کا سارا ذکر آ گیا، اور آگے صراط الذین انعمت علیہم اہل ایمان کا ذکر آ گیا، مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر آ گیا، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ گمراہوں کا یہود و نصارہ کا ذکر آ گیا، کیونکہ یہود و نصارہ ہی اصل کافر ہیں دنیا کے، اصل کافر، آج بھی اصل کافر یہود و نصارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہود و نصارہ تھے، یعنی پہلی قومیں تو گزر گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو اس کے بعد سے یوں سمجھ لو کہ پھر سب سے بڑے کافر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہدایت بھی سکھائی، ہدایت بھی رہے، انبیاء علیہ السلام میں آتے رہی سے ابن مریم تک انبیاء کا تانتا بند گیا ان میں، اس کے باوجود ان کا کفر نہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اہل ایمان یہود و نصارہ، باقی سب برا نام ہے، کیونکہ ہندوستان کا کیا حیثیت ہے، ہندوستان کیا حیثیت ویتنام وغیرہ کی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں چائنا کی، کوئی حیثیت نہیں جاپان کی، یہود و نصارہ اصل ہے کفر میں، یا اسلام یا یہود و نصارہ، تو مقابلہ اسلام اور یہود و نصارہ کا ہے۔ تو حسن پور بھی بنایا، یہاں کا تو ہمیں نہیں پتا کیا حال صورت حال کون جاتا ہے، تو وہ ایک ساتھی وہاں وہ سندھ سے آئے تھے، دوست تھے، تو ان کی بیٹی وہاں تھی حسن پور میں، وہاں سے کہتے میں دانش اسکول دیکھنے گیا، وہاں لوگوں سے پوچھا، ایک بھی بچہ آج تک داخل نہیں ہوا، ایک بھی لڑکا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لڑکے اور جوڑی بنائی جائے گی، ایک لڑکا ایک لڑکی کی، وہ ایک جگہ رہے گی، ان کو باقاعدہ سکھایا جائے گا بچپن ہی میں، پہلی جماعت سے ہی تم آپس میں ایک دوسرے لطف کیسے اٹھاؤ گے، اس کے لیے پھر جگہ بنائی گئی ہے کہ جہاں یہ دونوں جا کے ایک دوسرے کو بتائیں اور سیکھیں، ایک دوسرے سے لطف لے، ہے باقاعدہ جگہ بنائی گئی ہے کہ تم جگہوں کو دیکھ کے آدمی دنگ رہ جاتا، توبہ توبہ کر اٹھتا ہے،
اس طرح سے وہاں گدے لگے ہوئے، صوفہ لگا ہوا ہر ایک جوڑے کے لیے باقاعدہ، اور وہاں جیسے کرنا ہے وہ انداز سارے وہاں بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پھر لڑکے لڑکیوں کے علیحدہ، اور لڑکے لڑکے دونوں لباطت اس کے لیے علیحدہ انتظام باقاعدہ۔ یہ دانی سکول ہے، کہتے لوگ گئے ہیں داخل ہونے کے لیے، توبہ توبہ کر کے آ گئے، لڑکے توبہ کر کے آ گئے، لڑکی نے تو آنا ہی تھا، کہتے ایک بھی آج تک داخل نہیں ہوا۔ اور شہباز شریف کو افتتاح کیے ہوئے میرے سال ہو گیا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ ہے کہ اس طرح ان کا تسلط، اسلام کو مٹانا ہے۔ کس طرح مٹانا ہے؟ بے حیائی سے اور کفر مسلط کر کے مٹانا ہے۔ تو یہ فرمایا تھا آپ نے، لیکن اسلام نہیں مٹتا، مٹیں گے وہی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھا، اچھل کود لو چند دن، ٹھیک ہے، تو اچھل کود لو، دیکھا جائے گا۔ اس لیے آنا اسلام ہی کو ہے، اور بہت جلد غلبہ ہونے والا اسلام کو، بہت جلد۔ اب ان کی نقم آگے دیکھنا کہ 10 سال ٹکرے ماری پہاڑوں سے، اور طالبان کے جو عقیدتمند تھے وہ بھی بدگمان ہو گئے تھے طالبان سے، کہ مان لیتے ان کی بات، اب کیا ہفتے بھر میں سارے ختم ہو جائیں گے، ہفتے بھر میں ختم ہو جائیں گے، مان لیتے ان کی، ہفتے بھر کیا، اب تو 7 دن کا ہوتا ہے، یہ تو 10 سال گزر گئے، اور آپ بیٹھے ہیں زخم چاٹتے۔ کہتے وہاں سے، کیونکہ ادھر تو خبریں نہیں آتی، جو کئی چھان کے خبر آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ بھاگ رہے ہیں، بری طرح مار پڑ رہی ہے، روزانہ جا رہے ہیں، یہ بہت بری طرح مار پڑ رہی ہے، بہت برا حال ہو چکا ہے وہاں، نکلنے کی جگہ نہیں ہے کہیں، طالبان جانے نہیں دیتے، گھیر لیتے ہیں، جائیں کہاں؟ تو مار تو پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یار اتنے پھر اپنے معاون جو ہمارے یہ معاون اتنے ہیں کہ ضرور امریکہ کی باقاعدہ اجازت ہی دے رکھی کہ مار لو ہمارے مسلمانوں کو ملک کے اندر آ کے۔ ابھی تک بھی ان کا غلبہ باقاعدہ قائم ہے پاکستان پر، وہ پاکستان پہ اصل قبضہ کرنا چاہتے ہیں اب، کہ ان میں وہ خدام خام نہیں ہے جو وہاں تھا، جو ہم نے دیکھا طالبان کا، یہ قابو آ جائیں گے، ہم ان پر قابو پانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے مدارس کا خاتمہ چاہتے ہیں، مدارس مکمل ختم ہو جائے، مسجدیں مکمل ختم ہو جائیں۔ مجھ کو لگا، مشرف کو لگایا تھا اس کام پہ، اب ذلیل ہوتا پھرتا ہے۔ اسے جامعہ افسہ نہیں ختم کرنا تھا، جامعہ افسہ کے بعد فوج کہا تھا تمام مدارس اسی طرح ختم کر دو، اس کا باقاعدہ بیان ہے، تمام مدارس اسی طرح ختم کر دو۔ مدارس کر رہے ہیں، تو ذلیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور جامعہ افسہ بھی ختم نہیں ہوئے، مدارس اور بڑھ گئے، اور ان کی عزت ہو گئی، اللہ لے گیا ان کو، ان کی شہادت تھی۔ تو یہ اس لیے یہ سورت جو ہے نا، اس نے مختصر طور پر بتا دیا کہ الحمد، حمد کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا اس کے احسان پر اور اس کی اعلیٰ صفات پر، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہی احسان ہے بندے پر، اور پھر نہ بھی احسان ہو، ہمیں نہ بھی پیدا کیا ہوتا تو خود تو حمد کے لائق ہے، کیونکہ رب ہے۔ پوری کائنات کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر روشنی کی رفتار سے چلیں ہم، جیسے روشنی جاتی ہے 1 سیکنڈ میں وہ 1,84,000 میل کرتی ہے، وہ تو کلومیٹر تو 2.25 لاکھ ہو جائیں گے 1 سیکنڈ میں۔ اتنا تیز چلو، چلتے چلتے 1 کھرب سال اتنے تیز چلتے رہو تو دنیا کے آخر میں پہنچو گے، کہتے سائنسدان، اب جو تحقیقات ہیں دنیا کے آخر میں پہنچو گے، اتنی بڑی دنیا ہے، وہ ساری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ دنیا میں کوئی فساد نہیں ہے، فساد ہمارے ہیں، یہ فساد سب ہمارا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں اللہ نے فرمایا سارا فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ہے، ورنہ نظام تو چل رہا ہے ٹھیک تھا، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ ڈوبتا، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سارے ستارے اس طرح، بادل اپنے وقت پہ آتے ہیں، برساتے ہیں، ہوائیں اپنے وقت پہ چلتی ہیں، اس کے نظام میں نہیں گڑبڑ ہم نے کی ہوئی ہے، یہ اس لیے وہ لائق حمد ہے۔ الحمدللہ،
حمد اللہ کی. پھر رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب. تو رب وہ ہوتا ہے جو تربیت کے سامان مہیا کرے، تربیت کرے، وہی ہمیں پالتا ہے. بچپن میں اب جو اغوا کار ہیں، کیسے بچے اٹھا لے جاتے ہیں، ماں باپ روتے رہ جاتے ہیں، وہ ان سے وہی بچاتا ہے، وہی بچاتا ہے. اب جو اٹھ جاتے ہیں بچے، وہ ہماری اپنی بدتمیزیوں سے، ورنہ وہ بچاتا ہے، تحفظ کرتا ہے. بچپن میں ماں تو اس وقت تک جب تک بچہ چلنے قابل نہیں ہوتا پابند ہے بیچاری، اور ماں دے دی. پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے ماں دی، ماں کا بدلی کوئی نہیں. ماں دی جو راتوں کو سینے سے لگائے ہوئے کوئی سین میں گھوم رہی ہے سردی کی رات میں، کیونکہ بچے کو پتہ نہیں نمونیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، چپ نہیں ہوتا، رو رہا ہے، بس تڑپ رہا ہے، تو وہ بھی ساتھ تڑپ رہی ہے، اور اس کا پیشاب پخانہ اپنے بستر پہ برداشت کرتی ہے. عجیب ہے ماں. اور پھر چند لمحے ادھر ادھر ہو جائے تڑپ جاتی ہے. کیسے ماں دی، ورنہ ضائع ہو جاتے ہم. ماں دی کہ بچہ ضائع نہ ہونے پائے. پھر جب چلنے پھرنے قابل ہو گیا، پھر بھی پیچھے پیچھے پھرتی، کہیں گر نہ پڑے، کہیں چوٹ نہ آ جائے اسے. پھر کیسے چیزیں چھپا چھپا کے رکھتی، کیسے لباس بناتی، کیسے اسے نہلاتی ہے، کیسے پالتی ہے. اس لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا مانگو، ماں باپ کے لیے، کہ رب ارحمہما، اے رب رحم فرما ماں باپ پر، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں مجھے پالا. یہ اس کی مثال نہیں ملتی. بچپن میں مجھے پالا، نہ ہمیں شعور تھا نہ کچھ تھا، کیسے ماں نے پالا. تو یہ رب العالمین ہے پوری. حتیٰ کہ جانور اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ بیچارے پال نہیں سکتے بچپن میں، تھوڑے دن سے، لیکن بچے ان کے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ چند دن میں خود کفیل ہو جاتے ہیں، ان کو ماں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. بچے ہوتے ہی ایسے ہیں. لیکن پھر بھی ماں دی کہ جب پیدائش کے وقت ماں ہو وہ سنبھالے. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. کیوں نہ حمد ہو اس کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے حمد ہے جو رب العالمین ہے. اور پھر یہ کہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرتا ہے. ورنہ ہمارے گناہ جو ہے اللہ کے ایک دن کا احسان نہیں اللہ کا دے سکتے. جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو ایک ایک عضو دکھنے لگتا ہے، تب سمجھ میں آتی کہ اتنی بڑی عمر تک یہ اعضاء کیسے کام کرتے تھے. اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں تھا. آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ 360 پٹھے ہیں جسم میں، اعصاب 360، اور ہر ایک پٹھے پر ہم پر صدقہ لازم ہے. کیوں کہ رات کو سوئے صحیح سالم اٹھایا اللہ نے. سارے پٹھے کام کر رہے ہیں اپنا، اور کہتے کہ ریڑھ کی ہڈی میں سارے پٹھے، اور ڈاکٹر کہتے دکھائی نہیں دیتے. وہ بہت باریک ہیں اور پوری طاقت ان میں ہے. جب ایک پٹھا کٹ جائے بازو کا تو بازو ختم. بس ایک ہمارے اوقاف کے مینیجر تھے، ان کے ریڑھ کی ہڈی میں کوئی خامی تھی، تو کا آپریشن ہوگا، آپریشن کیا تو ٹانگ ختم ہو گئی. ٹانگ ختم، میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا آپریشن کرایا تھا، ریڑھ کی ہڈی کا، ٹانگ ختم ہو گئی، پھر ٹھیک نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا جی یہ ہم اس پٹھے کو بچا نہیں سکتے، ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کرتے پٹھے کو نہیں بچا سکتے کیونکہ دکھائی نہیں دیتے وہ پٹھے. اب کیونکہ یہ ٹوٹا ہے، کٹا ہے، اپنی جگہ پر ہے، جڑ سکتا ہے لیکن کچھ تقدیر جوڑے گی. نہ جڑا تو آپ ساری زندگی معذور ہیں. کوئی ڈاکٹر دنیا کا نہیں جوڑ سکتا. جی آخر وہ 1 سال کے بعد ان کی ٹانگ میں حرکت آ گئی، پھر وہ ٹھیک ہے، اگلے سال ٹھیک ہو گئے، پٹھا جڑ گیا. لیکن 2 سال وہ ایسی ٹانگ رہی، بس لٹکتی رہی. اب بتاؤ یہ ہم کہاں سے لائیں گے پٹھے؟ زبان میں
زبان بھی اسی سے بولتی ہے. ہمارے وہ مولانا محمد خان صاحب کے بھانجے مولوی عبداللہ یہ پڑھ رہے تھے 17واں یا 18واں پارہ حفظ کر رہے تھے، اچانک آواز ختم ہوئی، آواز ختم ہو گئی، ہے ہی نہیں آواز، بہت زور لگا کے بس ہوا نکلتی منہ سے، آواز نہیں نکلتی. کراچی کے سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا جی تعلیم فوراً ختم کرو. کسی استاد نے، کیونکہ قاری مارتے بھی تو کسائیوں کی طرح ہے نا، یہ ہے کہ مارا ہے کسی استاد نے، اس کے مارنے پر وہ پٹھا ٹوٹ گیا جو آواز کا پٹھا ہے. ہاں وہ جڑ سکتا ہے لیکن اللہ ہی جوڑے تو، ورنہ یہ ساری زندگی بس ہوا ہی نکلتی رہے گی. 2-3 سال بعد جناب ایک دم آواز شروع ہو گئی. یہ ایسے ہی ان کا دوسرا ایک بھتیجا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو بس ختم ہو گئی آواز، اس کو بھی پڑھائی چھوڑوائی. تو ان کی آواز تو بہت سالوں بعد بحال ہوئی. تو وہ بکریاں چراتا تھا، دیہات میں بیچارہ پھرتا تھا، پیاس لگی، گھر دور تھا، گرمی تھی، پیاس بہت لگی، بکری کو چھوڑ کے کیسے فصل میں پڑ جائے گی. اچانک پانی، بس وہ پانی تو بھول گئے، وہ کہ اشرف بول پڑا، اشرف بول پڑا، چلو اشرف وہ کہ بیچارہ پانی، وہ پھر اس پانی تو لا کے دو جسے اللہ کی قدرت ہے، اندازہ کرو. اس لیے یہ پٹھے بڑے قیمتی ہیں. ہر پٹھے پر روزانہ لازم ہے کہ صدقہ دو. فرمایا پھر جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا جو اللہ کے 2 رکعت صبح پڑھ لے اشراق کے، تو شکر ادا ہو جاتا ہے. 360 کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے روزانہ کا. ایسے نمازیں جو ہے صدقہ ادا کرتی ہے وہ، تو ہم بحال رہتے. جو نہیں کرتا اس کے ذمے رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر جو دوسری نیکیاں کر دے گی تلافی ٹھیک ہے، اگر نہ نیکی ہوئی تو پھر آگے بھگتنا پڑے گا. یہ نیم تھے، یعنی جسم انہی پٹھوں پر سارے جسم کا دار و مدار ہے. انگلی کے بھی پٹھے ہیں، ہر چیز کے پٹھے ہیں. جو پٹھا ختم تو بس وہ عضو ختم، یا ٹوٹ گیا تو عضو بس ختم. تو اس لیے وہ رب العالمین اور رحمان ہے کہ ہماری بدتمیزیوں پر یہ پٹھے چھینتا نہیں ہم سے، کیونکہ اوباما کو بھی دے رکھے، بش کو بھی دے رکھے، مشرف کو بھی دے رکھے، زرداریوں گیلانیوں کو دے رکھے، سارے پٹھے. وہ خوب نافرمانیاں کر رہے ہیں، کھل کے عیاشیاں کر رہے ہیں، ساری دور لوٹ لاٹ کے جمع کر رہے ہیں اپنی تجوریوں میں، عوام بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، کیونکہ رحمان ہے اس لیے مہلت دیتا ہے، رحم کرتا ہے، پکڑے گا جب پکڑے گا، لیکن رحمان ہے. ہاں جی، اور رحیم ہے. رحمان کی صفت تو فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے کافر بھی، رحمان کی صفت سے، لیکن جو صفت رحیم کی وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے. یہ قیامت میں کافر پر کوئی رحم نہیں ہوگا، قطعاً رحم سے مکمل محروم. اہل ایمان پہ رحم ہوگا تو وہ رحیم ہے کہ وہاں گناہ بخشے گا، شفاعتوں کا موقع دے گا بندوں کے لیے. اور پھر جہنم جس نے کی نہیں دیکھ جہنم میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پھر تو وہی جانتا ہے کہ کس کو بخشنا ہے. کوئی ایک ہی کلمہ ایسی نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ نیت اس کی قبول ہو جاتی ہے اور بخشا جاتا ہے. کوئی ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہتا اللہ کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ نیت ایسی نہیں ہے. وہی جانتا ہے کہ جنت کس کے لیے اور جہنم کس کے لیے. تو یہ ہے کہ ایک ہی نیکی بعد دفعہ جنت میں پہنچا دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت میں آئے گا تو گناہ کا دفتر کھول دیں گے اللہ، کہ بندے دیکھ کوئی زیادتی تجھ پر ہوئی نہیں ہے رب، سارے میں نے کی گناہ، واقعی کوئی زیادتی نہیں ہوئی مجھ پر. آپ مایوس ہو جائے گا کہ اب تو جہنم کے علاوہ چارہ ہی نہیں. اللہ کہیں گے خیر تیری ایک نیکی ہے میرے پاس. وہ کہے گا ایک نیکی سے کیا بنے گا؟ ایک چٹ آئے گی جس پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ چٹ آئے گی. وہ کہے گا اس چٹ سے کیا بنتا؟ کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ ہی تو ہے.
کہ ٹھیک ہے تیری ایک نیکی بھی میں نیکی ضائع نہیں کرتا، ایک ہے تو صحیح نا لا الہ الا اللہ کی نیکی، وہ لا الہ الا اللہ کو جب پلڑے میں رکھا جائے گا خالی پلڑا نیکیوں والا، تو برائیوں کے دفتر وہ ایک دم اوپر ہو جائیں گے اور یہ زمین پہ آ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساتوں آسمان رکھ دو اس پلڑے میں، یہ پلڑا نہیں اٹھتا، کہ اللہ کی الوہیت تم کو گیا دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے کلمہ۔ اور ظاہر ہے کہ روس میں جنہوں نے کلمہ بچایا، اب کوسوو والے اور بوسینیا والے بیچارے جو تھے ان پر یہود و نصارہ نے کیوں ظلم کیا کہ کلمہ نہیں چھوڑتے، نہ ان کو نماز آتی ہے، کیونکہ نماز پر تو روس کے زمانے میں پابندیاں تھیں، نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی، نماز پڑھے گا تو عمر قید، ایک نماز پڑھ لی تو اگر کلمہ پڑھ لیا تو سزائے موت، لیکن کلمہ بچا کے رکھا ہوا انہوں نے، اس کلمے پر ساری دشمنی یہود و نصارہ کی، حالانکہ نہ ان کے پاس نیکی ہے کوئی بیچارے کی، بالکل سارا بود و باش یہودیوں والی انہی کے طرز پر، نہ کوئی نماز نہ کوئی اور کوئی بات نہیں، نہ قرآن کچھ نہیں، اس کلمے پر مار پڑی ان کو، اس پر ان کا قتل عام ہوا، تو انہوں نے بچا کے رکھا کلمہ، تو ظاہر ہے کہ یہ کلمہ بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے ماں باپ کا حوالہ دے کر کہ ہمارے باپ دادا یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس میں نجات ہے، اور کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے دین کے بارے میں قطعاً، صحابہ کے اثر ان کی نجات ہو جائے گی، پھر اسی پہ ان کی نجات ہوگی، اسی پہ نجات ہوگی، کیونکہ جہاں سے وہ کلمہ بچا کے رکھا انہوں نے، اس لیے وہ رحیم ہے، یہ قیامت کے دن اسی کو پتا ہے کہ کس کو بخشنا ہے اور کس کو کیا درجہ دینا ہے، اور مالک یوم الدین، دین کے معنی بدلہ،